السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے تذکرہ سنا مولانا احمد اللہ شاہ کا، اور اس کے بعد ہم نے تذکرہ سنا مجاہدین آزادی کو الہ آباد میں پھانسی دی گئی تھی ان کے بارے میں۔ آج کا ہمارا پہلا عنوان ہے متفرق مجاہدین آزادی 1857 عیسوی سے 1858 عیسوی تک۔ 1857 عیسوی سے 1858 عیسوی تک مختلف مجاہدین آزادی جو مشہور تھے ان کا نام یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور مصنف نے کہا ہے باقاعدہ کہ ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تو ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن اگر معلومات حاصل ہوتی ہیں تو آئندہ ذکر کریں گے، اور یقیناً آگے بہت سارے ناموں کا ان میں سے ذکر کیا گیا ہے اور ان کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ فی الحال ان ناموں کی فہرست پیش کی جا رہی ہے۔ یہ چند مختلف نام ہیں جو 1857 عیسوی سے 1858 عیسوی کے بیچ کے مجاہدین کے ہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والے کچھ ایسے مشہور مجاہدین ہیں جن کے حالات زندگی مکمل طور پر نہیں ملتے ہیں۔ اگر کچھ معلومات فراہم کر سکا تو آگے صفحات میں روشنی ڈالی جائے گی۔ یہاں صرف ان کے نام پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 اعجاز علی خاں اور حیدر علی خاں، راجگیر۔ نمبر 2 پیر علی خاں اور اوصاف حسین، پٹنہ۔ نمبر 3 احمد خاں ملتان، الہی محمد بخت خاں، روہتک۔ نمبر 4 محمد خاں، بجنور۔ نمبر 5 پرنس فیروز شاہ، دہلی۔ نمبر 6 بیگم حضرت محل، لکھنؤ۔ نمبر 7 محمد حسین، گورکھپور۔ نمبر 8 حیدر علی خاں، گیا۔ نمبر 9 صوبے دار علی بخش، حمیرپور، اتر پردیش۔ نمبر 10 وارث علی، پٹنہ۔ نمبر 11 مولوی سرفراز علی، شاہجہاں پور۔ نمبر 12 محمد احمد اللہ، لکھنؤ۔ نمبر 13 بہادر خاں، بریلی۔ نمبر 14 بختیار خاں، کانپور۔ نمبر 15 عظیم اللہ خاں، کانپور۔ ان سب مجاہدین جنگ آزادی کو ہمارا عقیدت بھرا سلام ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے شہید غلام غوث۔ غلام غوث جھانسی کی رانی کا توپچی تھا۔ وہ کوئی معمولی توپچی نہیں تھا، وہ بہت ہوشیار نشانے باز اور رانی کا بہت ہی وفادار توپچی تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا انگریز جھانسی کے قلعہ کو فتح نہیں کر سکے تھے۔ رانی کو بھی اپنے اس توپچی پر بڑا ناز تھا، لیکن انگریزوں نے اتنی زوروں کی بمباری کی کہ قلعہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ ایک گولی آ کر غلام غوث کو لگی جو قاتل ثابت ہوئی۔ اگلے شہید کا نام ہے شہید خدا بخش۔ خدا بخش بھی ایک بہادر اور رانی جھانسی کا وفادار توپچی تھا۔ 1857 عیسوی کے غدر میں انگریزوں کے ساتھ رانی جھانسی کی لڑائی ہوئی تھی۔ رانی کی فوج میں ہزاروں پٹھان تھے، وہ سب لڑائی میں مارے گئے تھے۔ کچھ چند پٹھانوں کا نام تاریخ میں ملتا ہے۔ خدا بخش بھی انگریزوں کی گولی کھا کر شہید ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی موت پر رانی نے بہت افسوس کیا تھا، یعنی شہید غلام غوث اور شہید خدا بخش کی موت پر رانی نے بہت افسوس کیا تھا۔ رانی نے اپنے محل کے احاطے میں ان دونوں بہادر پٹھان توپچیوں کی قبریں بنوائی تھیں اور ان پر اپنی عقیدت کے پھول چڑھائے تھے۔ اگلے شہید کا نام ہے شہید سردار برہان الدین۔ رانی جھانسی کی فوج میں پٹھانوں نے اپنی کمال کی بہادری اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا، اور ہزاروں پٹھانوں نے جھانسی بچانے کے لیے اپنی قربانی دی تھی۔ جس وقت رانی انگریزوں میں گھر گئی تھی، اغلب تھا کہ کوئی انگریز رانی پر قاتلانہ حملہ کر دیتا۔ اسی وقت ایک شخص تلوار لے کر اپنے گھر سے نکل پڑا، پھر اس زور سے اس نے تلوار چلائی کہ انگریزوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا ہی پڑا تھا، مگر وہ بھی سخت زخمی ہو گیا تھا۔ رانی پھر تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ پہنچی۔ رانی نے اب قریب سے پہچانا تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی ہی فوج کا سردار برہان الدین تھا، جس نے کسی وجہ سے نوکری سے استعفیٰ دے رکھا تھا۔ وہ جاں بلب تھا۔ رانی نے اس کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرا اور کہا، تم ایک اچھے بہادر سپاہی ہو۔ اس کی زبان سے نکلا، حضور معافی۔ رانی نے کہا، معاف کیا۔ اس نے زور لگا کر کہا، سرکار جان نہیں نکلتی ہے، میری وہ چٹھی یعنی اس کا استعفیٰ رانی کی جیب میں تھا۔ رانی نے کہا، یہ لو اپنا استعفیٰ۔ اس نے کہا، پھاڑ ڈالو۔ رانی نے اس کے ٹکڑے کر دیے تو اس نے اپنی جان شیریں جان آفریں کے سپرد کر دی۔ رانی اپنے اس وفادار سردار کی نعش کو اٹھوا لے گئی اور اپنے محل میں اس کو دفنا دیا۔ مجاہد گل محمد۔ رانی جھانسی کی فوج میں زیادہ تر مسلمان پٹھان تھے جو ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر بہادر تھے، رانی کے وفادار تھے۔ گل محمد تو رانی کا وہ وفادار سیوک تھا جو آخری دم تک ان کے ساتھ تھا، اور اس نے خود رانی کی چتا بنائی تھی۔ اس کے ساتھ کے 500 پٹھانوں میں سے 300 لڑائی میں مارے جا چکے تھے۔ اس نے سینکڑوں انگریزوں کو خود اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ 18 جون 1858 عیسوی کی دن جب ایک انگریز نے رانی کے سر پر تلوار کا وار کیا، جس سے ان کے سر کا داہنا حصہ کٹ گیا تھا اور داہنی آنکھ لٹک گئی تھی، اس انگریز کے 2 ٹکڑے گل محمد کی تلوار نے ہی کیے تھے۔ جس وقت رانی بے ہوش خون آلود پڑی تھی تو وہ اپنا منہ پھیر کر رو پڑا تھا اور کہہ رہا تھا، خدا پاک پروردگار رحم کر۔ رگھو ناتھ سنگھ اور دیشمکھ کے ساتھ گل محمد نے رانی کی
ناش کو بابا گنگا داس کی کٹیا کے قریب گھاس کے ڈھیر پر رکھا اور پھر اسے نظر آتش کر دیا۔ ادھر رانی کی ناش جل رہی تھی تو ادھر گل محمد کا دل جل رہا تھا۔ کیا ایسے بھی وفادار پٹھان مسلمان ہوتے ہیں آج؟ گل محمد زندہ باد۔ اگلے شہید کا نام ہے شہید شیخو خاں پہلوان۔ میاں شیخو خاں پنجاب کے خاندانی پہلوان اور وطن پرست تھے۔ ان کے والد دلاور خاں بھی اپنے وقتوں کے ایک مشہور پہلوان تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں وہ پنجاب کے محمد پور قصبے میں رہائش پذیر تھے۔ تعظیماً لوگ انہیں خلیفہ کہا کرتے تھے۔ قرب و جوان میں ان کا بڑا روب تھا۔ ان کا ایک ہی دلارا بیٹا تھا جسے وہ شیخو کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح مشہور پہلوان ہوا۔ 15 یا 16 سال کی عمر سے ہی وہ اکھاڑے میں زور آزمائی کرنے لگے تھے اور اپنے سے بڑے پہلوانوں کو چت کرنے لگے تھے۔ لیکن شیخو پہلوان بہت نیک دل، وطن پرست اور انصاف پسند تھے۔ انگریزوں کی غلامی کو وہ حقارت سے دیکھتے تھے۔ اپنے ملک کو آزاد دیکھنے کے لیے وہ بے قرار رہا کرتے تھے۔ انہیں انگریزوں سے کس قدر نفرت تھی، اس کا مظاہرہ کر کے جب انہوں نے دکھا دیا تب تو ان کی شہرت کو ہی 4 چاند لگ گئے۔ ایک دن شیخو پہلوان اپنی گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر بازار جا رہے تھے۔ راستے میں 4 انگریز ملے۔ کالے آدمی کو اپنے سامنے گھوڑا گاڑی پر سوار دیکھ کر وہ بوکھلا گئے اور جبراً اس پر سوار ہو گئے۔ شیخو کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی، لیکن وہ تھے آخر توانا پہلوان۔ جوانی کا جوش تو تھا ہی، حریت کا خون بھی ان کی رگوں میں رواں دواں تھا۔ ایک انگریز نے شیخو پہلوان کو کالا آدمی کہہ کر مخاطب کیا اور کہا، ہم کو اگلے چوک تک جانا مانگتا ہے، کالا آدمی تم جلدی لے چلو۔ شیخو پہلوان نے ان 4 انگریزوں کی بھرے بازار میں ایسی پٹائی کی کہ انہیں اپنی نانی یاد آ گئی اور چاروں بے ہوش ہو گئے۔ انہیں لوگوں نے اسپتال پہنچا دیا اور شیخو پہلوان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر مقدمہ کیا گیا۔ لیکن انگریز مجسٹریٹ نے یہ کہہ کر وہ مقدمہ خارج کر دیا کہ ایک کالے آدمی نے 4 انگریزوں کو اکیلے ہی پیٹ دیا، اس سے تو انگریز قوم کی بدنامی ہوگی، اور اس نے شیخو پہلوان کو باعزت رہا کر دیا۔ شیخو پہلوان نے پنجاب کی انقلابی پارٹی سے رابطہ قائم کیا اور پھر ملک کی آزادی کے لیے سرگرداں رہنے لگے۔ پارٹی کی انہوں نے مالی مدد کی، مالی امداد کی، اسلحہ کی کمی بھی پوری کی۔ انہوں نے ایک تھانہ کو لوٹ کر اس کے تمام اسلحہ اٹھا لائے تھے۔ تھانہ کے لوٹ لیے جانے سے سرکار کا دماغ پھر گیا۔ وہ شیخو پہلوان کی تلاش زوروں سے کرنے لگی، لیکن وہ اس وقت ان کا سراغ پانے میں قاصر رہی۔ شیخو خاں نے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر سرکاری خزانہ بھی لوٹ لیا اور اپنی پارٹی کو مالی مدد پہنچائی۔ پولیس انقلابیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی۔ ان کے والد کو سرکار نے گرفتار کر لیا تاکہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے، لیکن پولیس اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ بعد میں ان کے والد کو رہا کر دیا گیا، مگر ان کی گرفتاری اور رہائی شیخو پہلوان کو متاثر نہ کر سکی۔ لیکن یہ بات پھر کہنی پڑتی ہے کہ اس ملک میں غداروں کی کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ ایک غدار وطن سے سراغ پا کر پولیس نے شیخو پہلوان کے انقلابی اڈے کو جا گھیرا۔ انہوں نے ایک خفیہ دروازے سے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور خود پولیس کے ساتھ جوجھنے لگے۔ انہوں نے کئی پولیس والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ ایسے تھے ہمارے محب وطن جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے مرنا پسند کیا لیکن جھکنا نہیں۔ آج ان جملوں کو سپرد قلم کرتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جنہیں خوددار اور حوصلہ مند شیخو پہلوان یاد ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ان شہیدوں کو قوم فراموش کر چکی ہے۔ محب وطن شیخو پہلوان زندہ باد۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ السلام علیکم۔